آج جو ایک ٹویٹ میں نے دیکھی ہے فواد چودھری صاحب کی، اور اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے عمران خان صاحب پر ایک اور مقدمہ آپ پارا تھانے میں جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ خان صاحب کی جو تقریر ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا کچھ کرنے جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے سندھ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں اسامہ طیب ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ناظرین، آج جو ایک ٹویٹ میں نے دیکھی ہے فواد چودھری صاحب کی، یہ سیم وہی بات ہے جو میں گزشتہ کئی اپنے ولاگز کے اندر بات کر رہا ہوں، اور وہ بات ہے پنجاب حکومت سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں عمران خان صاحب کی، چودھری پرویز الہی صاحب، ان سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بڑی واضح ٹویٹ ہے جس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے اپنی حکومتوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے، اور اس میں شکوے کا اظہار کیا ہوا ہے فواد چودھری صاحب نے۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ کے پی کے اور یہ پنجاب کی جو حکومتیں ہیں کیا اس سے فائدہ لے گی پاکستان تحریک انصاف۔ اور آپ دیکھ لیجئے انہوں نے اس کے اوپر 25 مئی کا ذکر کیا ہے، اس ٹویٹ کے اوپر انہوں نے شہباز گل کے معاملے کا بھی ذکر کیا ہے۔ 25 مئی والے دن اس دن جو کچھ ہوا، جس طرح سے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، جس طرح سے 600 کے قریب چھاپے مارے گئے، جس طرح سے گرفتاریاں کی گئی، جس طرح کارکنوں کو مارا گیا، یہ ساری وہ چیز ہے جو 25 مئی کو پیش آتی ہے۔ اور یہ پہلا ٹاسک دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے پرویز الہی صاحب کو، بیوروکریسی کو تبدیل نہیں دیا جا رہا، یہ عمران خان صاحب نے بات کی ہے اور انہوں نے نام لیا چڑیا گھر کا کہ وہ نہیں کرنے دے رہے۔ تو یہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے وقت کارکنان سڑکوں پر تھے، جبکہ پنجاب حکومت یا کے پی کے حکومت کچھ اس کی جانب سے چیز سامنے نہیں آ رہی تھی۔ اور اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے عمران خان صاحب کو تو یہ بھی فواد چودھری صاحب بولے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو عام عوام ہے وہ ان کی حکومتوں کے خلاف ہو جائے گی۔ 25 کلومیٹر کی حکومت اسلام آباد کے اندر، 2 صوبوں کے اندر ان کی حکومت، بلوچستان میں ان کی کولیشن گورنمنٹ، 2 ریاستوں میں ان کی حکومت، اس کے باوجود اگر حکومتیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس کے اوپر آج فواد چودھری صاحب نے بھی جس ٹویٹ کے اوپر بات کی۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی جو بات ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے، اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر ایک اور مقدمہ آپ پارا تھانے میں جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو بتاؤں تو جو چیز ابھی ڈسکس کرنے والی ہے وہ جو عمران خان صاحب کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور وہ کیسز کیسے بنائے جا رہے ہیں کہ اب ان کی نجی زندگی اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ٹہریان کی میں بات کر رہا ہوں، جو مبینہ طور پر جس کو بیٹی کہا جاتا ہے عمران خان صاحب کی، اور خان صاحب اس پہ جو ہے وہ بارہا بات کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر جو بابر غوری صاحب ہیں جن کا تعلق MQM سے تھا، وہ بار بار جب اس معاملے کو اچھالتے تھے تو خان صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ ہمارے سماج کے اندر اس طرح کی جو بات ہے اس معاملے کو اچھالنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ 80s کا کیس ہے، اس بچی کی عمر اس وقت 27 سال ہوگی، اب ذاتیات کے اوپر جو ہے وہ آگے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں اور خان صاحب کی جو تقریر ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے تو انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر کافی زیادہ اس نے بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی بڑا ادارہ ہو جو پیچھے رہ گیا ہو جس نے بات نہ کی ہو عمران خان صاحب کی جو سپیچ ہے اس کو جو براہ راست نہیں دکھایا جا رہا یا نہیں دکھایا جائے گا اس حوالے سے۔ اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پیمرا پہ کہ پیمرا نے جو اس طرح کی ہدایات جاری کی ہیں، وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، میں جتنی بات کرتا چلا آیا ہوں پولیٹیکل پارٹیز یا مذہبی جماعتوں کے اوپر جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں پیمرا کی جانب سے، ان کو جو ہے وہ فوری طور پر ان کو جو ہے وہ ہٹوانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے عمران خان صاحب کی بات بھی ہے۔ اسی طرح سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ انہوں نے اس سارے معاملے سے کیونکہ نظر ہٹانے کے لیے کوشش کی، کیونکہ اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر آگے چل کے میں نے سوشل میڈیا کا ذکر بھی کرنا ہے، آپ کو میں نے بتانا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا کچھ کرنے جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، وہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن اس وقت جس سے ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی حکومت کو کہ وہ کرے کیا۔ کل رات اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو 11 سے 2 کے درمیان موبائل فون سروس بند تھی اور انٹرنیٹ بند تھا۔ یہ مختلف ٹرائلز کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں تو ریئیکشن کیا آئے گا، وہ اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ سے انہوں نے پرسوں رات بھی ٹیسٹ کیا اور ساری رات کارکنان بیٹھے رہے، ساری رات لیڈر بیٹھے رہے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن گرفتاری نہیں ہو سکی۔ اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ انٹرویو دیا حامد میر صاحب کو، انہوں نے کہا کہ جی ہم گرفتاری کے حوالے سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کریں گے۔ اب کرنے کیا جا رہے ہیں؟ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کو نااہل کروانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔
اور جو مبینہ طور پر ان کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کریں گے اور نواز شریف اور عمران خان دونوں کو پھر اس پہ ترازو میں رکھتے ہوئے ان کی نااہلی کو ختم کر دیا جائے گا. یہ پلان کیا جا رہا ہے بنیادی طور پہ, مبینہ طور پہ. اس کے اندر جب دیکھا کہ بہت زیادہ ہرڈل ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ایک انٹری ڈالی اپنی, اور وہ لوٹ کہاں چلے گئے سیلاب والوں کے پاس. اچھا, اب سیلاب زدگان کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا. جب ان لوگوں نے ان کو گھیر لیا تو اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی معافی تلافی کرتے, اس پہ کھڑے ہو گئے. یعنی آغا سراج درانی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے اعمال ہیں, سندھ واسیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے اعمال ہیں, یہ آپ کے اعمال, آپ کے جس کی وجہ سے یہ سیلاب ہے, اپنے اعمال ٹھیک کریں. بالکل آغا صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے اور یہ سندھیوں کے اعمال ہیں کہ آپ جیسی شکلیں ہمارے اوپر حکمران بیٹھی ہوئی ہیں. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, یہ باقی ہمیں اعمال ٹھیک کرنے پڑے گا لیکن تاکہ آپ جیسے لوگوں سے ہمیں نجات مل سکے. اور میں بتاؤں آپ کو, سندھ کے اندر 14 سال ہو گئے ہیں ان کی حکومت کو. 14 سال میں سندھ کا حال آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے سندھ کا, اور اس وقت تو وہ اتحادی ہیں وفاقی حکومت کے بھی, اور ان سے امید کوئی بھی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے ان سے کہ یہ کریں گے. اب یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو سندھی ہیں ان کے لیے 2 ہی راستے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے تو بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ جو سندھ والے سمجھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم خودکشی کر لیں. یعنی یہ نوبت آ چکی ہے. اور آپ نے رزلٹ دیکھے NA 245 کے, NA 245 کے اندر 13 جماعتوں کے جتنے ووٹ تھے اس سے زیادہ صرف تحریک لبیک پاکستان اکیلی اس جماعت کے ووٹ تھے. سیٹ ملی وہ پاکستان تحریک انصاف کو. تو یہ 13 جماعتیں تو کسی کی گنتی میں نہیں ہے. آگے چل کے یا آپ کو پاکستان تحریک انصاف نظر آئے گی یا آپ کو جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان نظر آئے گی. تو یہ تو نظر نہیں آتے. سندھ کے اندر ایک بہت بڑا چینج آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ یہ جس طرح سے ابھی جو صورتحال چل رہی ہے سندھ کے اندر گزشتہ 14 سالوں سے, دس از دا ٹائم کہ اب وہاں پہ بھی جو تبدیلی ہے, چینج جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے. اب ذرا آ جائیں آپ, میں جو آپ کو سوشل میڈیا کی بات بتا رہا تھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جناب آپ کے پیسوں سے, میرے پیسوں سے, ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے, یہ جو بجلی کے بل آپ کو زیادہ آتے ہیں, یہ جو گیس کے بل آپ کو زیادہ آتے ہیں, یہ جو آپ کو جس جگہ جگہ ٹیکس دینے پڑتے ہیں, جو آپ کو اپنی تنخواہ میں سے ٹیکس کٹوانا پڑتا ہے, ان پیسوں سے جناب اب ایک سوشل میڈیا سیل قائم ہو رہا ہے آفیشلی حکومت کا. اور اس کو ابو بکر نامی جو سوشل میڈیا ہینڈلر ہے اس کو جو ہے وہ GM کے عہدے, اس کو ہیڈ بنایا گیا, اس کو GM کا عہدہ دیا گیا ہے. اور یہ رپورٹ کرے گا اس کو احمد جواد کو, اور احمد جواد جو ہے وہ رپورٹ کرے گا اس کو فہد حسین کو. تو یہ اب اس کو آفیشیل وہ کر لی ہے. اب اس پہ تقرریاں بھی ہوں گی, اس کے اندر لوگ بھی آئیں گے, اس کے اندر تنخواہیں بھی لگیں گی, اس کے اندر جو ہے وہ اس کو, یعنی ایک جماعت کی آپ دیکھیے کہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے اب ٹویٹر کے اوپر آپ کو پوری ٹیم نظر آئے گی, آپ کو باقی جگہوں پہ پوری ٹیم نظر آئے گی, کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس جس کا توڑ ڈھونڈنے کے لیے بڑی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ توڑ نظر نہیں آ رہا. تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ کام کیا گیا ہے کہ اب جو ہے نا سوشل میڈیا جو ہے وہ پوری ٹیم بنا دی جائے. ایک سال میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ چل رہا ہے, اب یہ دوسری چیز ہے, اب اس کو تو انہوں نے بالکل سرکاری طور پر جو ہے وہ کر لیا. اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذرا سیلاب کی جیسے میں نے بات کی تھی, آپ سیلاب کے اندر صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس کے اندر کیا رول پلے کر رہی ہے. کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. لوگ اتنے مشکل میں 7 لاکھ سے زائد مکانات تباہ ہو چکے ہیں. اور آپ یقین کیجئے اس وقت آپ بلوچستان, سندھ, جنوبی پنجاب اور KP کے آپ ان جگہوں پہ دیکھیے جو حکومتیں ہیں کوئی کام نہیں کر رہی سیلاب زدگان کے لیے. اس وقت 2010 کے جو سیلاب سے زیادہ بری صورتحال بنی ہوئی ہے. لیکن بڑی جو انفارچونیٹ یہ چیز ہے کہ میں بڑا اس کے اوپر دل دکھتا ہے اس چیز کے اوپر کہ عام آدمی تو کوشش کرتا ہے, اب پھر فنڈ قائم ہونے شروع ہو گئے ہیں, لوگ اس میں پیسے جمع کروا رہے ہیں, لیکن حکومت اس کے اوپر کچھ نہیں کر رہی. اور اس ساری صورتحال میں ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, شاید میں پہلے بھی غلطی میں یا جوش خطابت میں نواز شریف کہہ گیا ہوں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جناب آپ کے گئے ہوئے ہیں بیرون ملک دوروں پہ گئے ہوئے ہیں, اور وہ قطر میں ہیں اس وقت. وہاں پہ ریڈ کارپٹ بچھائے گئے ہیں ان کے لیے جس کے اوپر وہ چل کے جو ہے وہ جائیں گے. اچھا مجھے یاد ہے وہاں پہ جب گئے تھے یہ اپنے عمران خان صاحب, تو بہت ان کو پروٹوکول ملا تھا عام آدمی کی طرف سے جو پاکستانی تھا, لیکن اس دفعہ جو ہے وہ کوئی ایک بندہ بھی ان کو جو ہے وہ ریسیو کرنے کے لیے جو ہے وہ نظر نہیں آیا.
یہ ایک کوشچن مارک تو ہے بہرحال کہ آپ کتنے عوامی ہیں اور کتنے عوامی آپ جو ہے وہ نہیں ہیں. بہرحال مجھے کلوزنگ پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ بات یہ کرنی ہے کہ حالات اس وقت کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے. جمیل فاروقی صاحب کی میں کل بات نہیں کر سکا. بڑے مجے ہوئے صحافی اور بڑی محنت سے اس مقام تک پہنچے وہ. انہوں نے اگر کوئی غلطی کی ہے ان کو اس غلطی کے مطابق جو آپ نے چارج کرنا تھا آپ کرتے, آپ نے قید دینی تھی قید کرتے, لیکن جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ کسی طور پہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اگر ان کی ہوئی باتیں سچی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایک ریت قائم ہو گئی ہے ہمارے یہاں پہ کہ جس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں کیا کچھ کیا گیا ان کے ساتھ, میرا خیال ہے کہ اس چیز کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.